اللہ اکبر اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تحسین بیٹا بنگلہ دیش سے کال کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ نے جو اتنی پیاری پیاری دعائیں دی ہیں، ہم اس پر آمین کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے اور عطا فرمائے۔ اور دوسرا جو سوال آپ نے کیا بہت اچھا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب پہلے پیر و مرشد پردہ فرما جائیں تو اس کے بعد جو ہے چاہیے یہ کہ انہی کے اعتماد کے جو اگر ان کے خلفاء موجود ہیں تو ان میں سے کسی خلیفہ کے ساتھ تجدید بیعت کرنا چاہیے۔ جب اس کا تجدید بیعت کر لیں گے تو پھر وہ لنک جو ہے روحانی آپ کا اپنے پیر و مرشد کے ساتھ قائم و دائم رہے گا، اور اس کی فیض و برکات و توجہات آپ کو ان کے خلیفہ کے ذریعے سے ملتی رہیں گی۔ لیکن اگر آپ ان میں کسی کے ساتھ تجدید بیعت نہیں کرتے، ویسے مشاورت کسی کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، کوئی مکاشفات ہیں، کرامات ہیں، کوئی چیزیں ظاہر ہوئیں کہنا چاہتے ہیں، تو پیر و مرشد جو آپ کے فوت ہو گئے ہیں انہوں نے جن جن خلفاء کو خلاف سے دیے، ظاہر ان کے اعتماد کے لوگ ہیں، ان میں سے جس کے ساتھ آپ کو مناسبت ہے آپ اس کے پاس جا کے اپنے سارے احوال پیش کر سکتے ہیں، اور وہ جو کچھ آپ کو کہیں تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بھلے آپ اس کو پیر و مرشد نہ سمجھیں، آپ تجدید بیعت نہ کریں، لیکن یہ تو سمجھیں کہ میرے شیخ کے معتمد ہیں، میرے شیخ کی طرف سے اعتماد دیے ہوئے ہیں، خلافت دیے ہوئے ہیں، لہٰذا اس نیت سے کہ وہ ہیں پیر بھائی لیکن یہ معزز ہے، محترم ہے۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے صحابی تھے، ابوبکر صدیق بھی صحابی تھے، لیکن نبی پاک کے بعد جو ہے وہ باقی صحابہ حضرت ابوبکر صدیق سے مشاورت کرتے تھے، ان سے اپنے احوال پیش کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اس معتمد کے کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ جس کے پیر و مرشد فوت ہو جائیں تو اس کو اگر وہ اس کو خلافت پیر نے نہیں دی، عام مرید ہے، تو اس کو چاہیے کسی پیر کا مرید ہو، بھلے ان کے خلفاء میں سے کسی سے بیعت ہو جائے یا اور کوئی پیر و مرشد ہے جس سے اس کو قلبی مناسبت ہے، اس سے تجدید بیعت کرنا ضروری ہے۔ جب تجدید بیعت کر لے گا تو کیا ہوگا کہ اس کے جو مرحوم شیخ اس کا بھی روحانی فیض اس کے ذریعے سے اس کو پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ اس طریقے سے منافع بڑھتے ہیں، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔